بینظیر، ہم نے دیکھا ہے کہ خاص کر اس معاملے کے اوپر ہمیں مختلف نظر آیا بھارت میں کئی افراد کا، اور ان کا جو کانورسیشن کا ڈسکورس ہے اس میں رد عمل. بہت سی آوازیں تھیں جو مودی سرکار کے رویے کو اس بار کال آؤٹ کر رہی تھیں، یہ بار بار کہہ رہی تھیں کہ سوچا جانا چاہیے کہ ان کی جو پالیسی ہے خاص کر پاکستان سے متعلق اس نے کیا فائدہ یا کیا نقصان دیا ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں یہ ریئلائزیشن حکومت تک یا طاقت کے ایوانوں تک بھی جائے گی بھارت کے اندر؟ علینا، ابھی تک تو ایسی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کیونکہ ان کی حکومت کی طرف سے اس قسم کا کوئی بیان نہیں آیا. لیکن یہ بہت اچھی بات ہے کہ جو وہاں پہ ان کے کامنٹیٹرز ہیں، ان کے جو سیاستدان ہیں، وہ اس کی بات کر رہے ہیں. اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے کہ جو ششی تھرور صاحب بات کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. یہ بات میں نے پہلے بھی کی تھی کہ پاکستان یہ جو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے یہ بات چیت، اس سے صرف پاکستان کی مشہوری نہیں ہوگی، یا ہم صرف مشہوری کے لیے یا تاریخ میں اپنا نام لکھوانے کے لیے نہیں کر رہے. یہ ایک ارجنٹ نیڈ ہے پوری دنیا کی، یہ ایک گلوبل کرائسس ہے. کچھ اکانومسٹ تو بھی کچھ دن پہلے یہ بھی کہہ رہے تھے کہ اگر یہ مسئلہ جلد سے جلد حل نہیں ہوا تو گلوبل ریسیشن آ سکتا ہے پوری دنیا میں. ابھی بھی وہ کہتے ہیں کہ اگر اسٹریٹ آف ہارموز مکمل طور پہ کھل بھی گیا تو کئی ہفتے لگیں گے نارملائز کرنے میں اس سچویشن کو. جو آئل ریفائنریز ہیں جن کو نقصان ہوا ہے وہاں پہ واپس پروڈکشن اوپر لانے میں ابھی بھی بہت ٹائم لگے گا. تو پاکستان کا بہت اچھا کردار رہا ہے. جیسے میں نے پہلے کہا، ہمیں نہیں پتا اس وقت. I would still say it is too early to say کہ ابھی خطے میں کیا تبدیلی آئے گی، ابھی کیا ڈیل ہوگی، ہمیں نہیں پتا. ابھی بہت سے کنٹینشس متنازع مسائل ہیں جن کو حل کرنا ہے. لیبنان ہے، یہ اسٹریٹ آف ہرموز ہے، اسرائیل کی کون گارنٹی دے گا. یہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی ہمیں دیکھنی پڑیں گی. میری اپنی اس پہ ایک رائے ہے لینا کہ مجھے لگتا ہے، ظاہر سی بات ہے یہ اسیسمنٹ ہے، میں کوئی پریڈکشن نہیں کر رہی اس شو پہ اور کر بھی نہیں سکتے، کہ مجھے لگتا ہے امریکہ شاید کوئی نہ کوئی ڈیل کر کے یا اس جنگ میں سے نکل جائے گا. لیکن یہ جو ایشوز ہیں، یہ جو کنٹینشس ایشوز ہیں، میرے خیال سے یہ وہیں کے وہیں رہیں گے. اور آخر میں کوئی ڈیل ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس میں گلف ممالک شامل نہ ہو. ان کے بغیر نہیں ہو سکتی. وہ کہتے ہیں نا پرزنر آف جیوگرافی، وہ یہ خلیجی ممالک ہی ہیں. ان کو ایران کے ساتھ ایٹ سم پوائنٹ بیٹھنا پڑے گا، ان کے ساتھ ایران کے ساتھ کوئی سیکیورٹی ڈیل کرنی پڑے گی. میری رائے میں، مجھے نہیں پتا یہ ہو سکتا ہے یا نہیں، لیکن میری رائے میں نیٹو جیسی کوئی ڈیل، کوئی سیکیورٹی ارینجمنٹ غلف ممالک کو ایران کے ساتھ شاید کریں تو شاید اس سے کوئی فائدہ ہو. جس میں جیسے آرٹیکل 5 ہے نیٹو کا کہ ایک ملک پہ حملہ ہو تو باقی ممالک کو بھی، وہ بھی اس کو ایک حملہ سمجھتے ہیں، ایک ڈیٹرنس کے طور پہ. کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس معاملے سے نکلنے کا. کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اپنے حملے روکے گا، وہ جنگ بندی پہ عمل کرے گا. ابھی تو ہو سکتا ہے ڈیل ہو جائے، لیکن کچھ دن بعد اس پہ عمل کون کرے گا، کون گارنٹی دے گا، کون گارنٹور بنے گا اس پوری چیز میں. تو بہت سے معاملات ہیں علینا جس میں ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب تک گلف ممالک اس ڈیل میں شامل نہیں ہوتے، مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خاص تبدیلی آئے گی. دس از ویری انٹرسٹنگ، یہ جو آپ کہہ رہی ہیں نیٹو جیسا اتحاد ایران کے ساتھ گلف ممالک کا بھی ہو.